الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اسی کے کرم سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے کورس کے عنوان سے ہم ایک نشست میں پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جو باتیں ہم سیکھتے ہیں انہیں یاد رکھنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کے رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایک لمحے کی برکت سے ہم تمام کو کروڑ کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور رب العالمین ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر بدعقیدگی سے، بدعملی سے رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ ضروری باتوں کو سماعت کیا تھا، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، پھر آپ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، اور مسلمانوں کا آپ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، عیسائی آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے الیاذ باللہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی مذمت کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا، اور پھر اس بدبخت نے جو جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی و گستاخی کی، وہ چند حوالے ہم نے گزشتہ نشست میں سماعت کیے۔ آج کی نشست جو ہے وہ حضرت سیدنا امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ مرزا ملعون نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، تو امام مہدی جن کی تشریف آوری کا ذکر احادیث طیبہ میں ہے، جس کو ہم ابھی سماعت کریں گے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ تو یہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں احادیث طیبہ کے ضمن میں سماعت کرنا ہے کہ حضرت امام مہدی کون ہیں، ان کی شان کیا ہے، کس طرح وہ تشریف لائیں گے، کیسے ان کا ظہور ہوگا۔ وہ ساری باتیں جب ہم پڑھتے ہیں، اور پھر مرزا کی ذبح حالی، اس کی تباہی، اس کی بے ادبیاں، دین کے ساتھ اس کا کھلواڑ و مذاق جب ہم سامنے رکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارا ایک محبت کا رشتہ غائبانہ یوں بھی ہے کہ آپ حضرات اہل بیت عظام کے چشم و چراغ ہیں، جن کا ذکر واضح انداز میں احادیث ہمیں ملتا ہے۔ تقریباً 50 کے قریب احادیث حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں، جو مستند طریقوں سے، مستند روایات سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور 28 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے ان احادیث کو نریٹ کیا، ان کو بیان کیا، روایت کیا، اور پوری امت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ اور پھر ضمن میں ہم کچھ باتیں اور دیگر طبقات کی بھی کریں گے، دیگر فرقوں کی جنہوں نے
حضرت امام مہدی کے بارے میں غلط نظریات کو اپنایا۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث طیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے تشریف لانے کو قرب قیامت کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں ان کی نشاندہی فرمائی، ان کا نام بیان فرمایا، ان کا نسب بیان فرمایا، ان کا حلیہ بیان فرمایا، ان کے خد و خال بیان کی اور اس وقت کے حالات و واقعات بیان کیے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی وہ وسعتیں عطا فرمائی، وہ بصارت، وہ نور نبوت عطا فرمایا کہ آپ نے ان تمام احوال کا علم اپنی امت کو عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2230، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابيه۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مثال دے کر حضور نے کہا کہ قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا، قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری آل میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا کہ جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یعنی حضرت امام مہدی کا نام خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہیں سے آپ چیزوں کو جوڑتے ہوئے، ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں کہ کہاں مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت قادیان کا اور یہ جو خانوادہ نبوت کے چراغ تشریف لائیں گے وہ اہل بیت عظام میں سے ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا خود کا نام محمد ہوگا، اور آپ کا تعلق حسنی سلسلہ نسب سے ہوگا، یعنی آپ کا نسب جو ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا۔ اس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت جو کہ سنن ابو داؤد کی ہے، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 4285، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک بھی بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اجل الجبہہ، اجلا کے معنی چوڑی پیشانی والے، حضور ان کا حلیہ بیان فرما رہے۔ اقن الانف، لمبی ناک والے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح وہ ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہوں گی، یعنی قرب قیامت کے حالات کہ اس وقت ظلم و جبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا اور اللہ تعالی جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمائے گا، ان کی ولادت ہوگی اور وہ اپنے گویا کہ خلافت کا اعلان فرمائیں گے اور پھر روئے زمین پر عدل و انصاف کو آپ قائم فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کی خلافت کی مدت کو بھی بیان فرمایا، وَيَمْلِكُ 7 سنین، 7 سال آپ حکومت فرمائیں گے، اور ایسی شاندار حکومت ہوگی کہ جو کہ علی منہج النبوہ، نبوت کے طرز پر جو خلافت جو کہ خلفائے راشدین کی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی
اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد امام مہدی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں کہ آپ جو ہے وہ اس طرز پر کہ جو خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ تھا اس زمانے کی طرز پر آپ عدل و انصاف کو قائم کریں گے اور خلافت فرمائیں گے۔ اچھا، یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ولایت کے مناصب کے بارے میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جو خاندان ولایت کا اور خاندان اہل بیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ولایت بھی منتقل ہوتی رہی، اور حضرت سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ ولایت کا سلسلہ منتقل ہوا، اور غوثیت کبریٰ کا منصب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ تو یہ منصب غوثیت کبریٰ کا علماء صوفیہ و مشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے تشریف لانے تک یہ مناصب ہیں، اولیاء کے رتبے اور مقام ہیں، تو یہ امام مہدی کے تشریف لانے تک امام غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں رہا، اور پھر جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو آپ اس ولایت کے عالی منصب سے سرفراز ہوں گے اور امت کے لیے آپ تجدیدی کارنامے فرمائیں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، لوگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا نفاذ فرمائیں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور آپ خلافت نبوت کے طرز پر جو خلفائے راشدین نے جس طرح سے خلافت کی ہے اس طرح سے آپ خلافت کر کے دکھائیں گے۔ اچھا، آپ اگر خلافت کے اس دور کو سامنے رکھیں تو جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سلو کی، ان کے ساتھ سلو فرمائی اور خلافت سے آپ دستبردار ہوئے۔ تو یہ خلافت جو اس وقت اہل بیت سے بنو امیہ کی طرف منتقل ہوئی، اس کا سمجھ لیجیے کہ دوبارہ اعادہ وہ حضرت امام مہدی کی صورت میں ہوگا، اور یہ خلافت پھر خاندان نبوت کے پاس آئے گی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت امام مہدی جو ہے وہ عدل و انصاف کا نفاذ فرمائیں گے۔ اچھا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو اپنی خلافت کا اعلان فرمائیں گے وہ مکہ مکرمہ سے فرمائیں گے۔ اسی کو کتب کے اندر ظہور امام مہدی کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے، شیعہ حضرات کا، کہ امام مہدی جو ہے وہ موجود ہیں اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی ہوئی ہے۔ سن یعنی 30 صدی ہجری سے وہ کہتے ہیں، یعنی آج سے تقریباً سمجھ لیں 1100 سال پہلے سے وہ کہتے ہیں ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ صرف من گھڑت ان کے مفروضات ہیں جن کا نہ قرآن و حدیث سے تعلق ہے نہ عقل و استدلال سے کوئی تعلق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 1100 سال پہلے تقریباً امام مہدی جو ہے وہ سامرا کے غار کے اندر اس علاقے میں آپ نے پناہ لی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم مہدی منتظر کے ہم انتظار میں ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ تشریف لائیں گے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر دشمنان اہل بیت کے خلاف معاذ اللہ مقابلہ کریں گے۔ یہ ان کا ایک پرسیپشن ہے، ان کے نظریات اور عقائد کا حصہ ہے، جس کا حقیقت حال سے قرآن و حدیث کی روشنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی کی ولادت کا ذکر ہے کہ آپ کی ولادت ہوگی اور پھر آپ مکے میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی اس خلافت کا اعلان فرمائیں گے، اور صاحب بار شریعت
مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حرم شریف میں جب لوگ طواف میں مشغول ہوں گے، صوفیہ اور مشائخ بھی طواف بیت اللہ میں مشغول ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ حضرت امام مہدی کی اتباع کا اعلان کیا جائے گا کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ یہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہیں، ان کی بات کو سنو اور ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو یہ آپ کی گویا کہ یہ ظہور کی نشانی ہے کہ آپ حرم پاک میں اس وقت موجود ہوں گے، اور اس وقت جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس بات کو منتقل کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا، اور آپ کی خلافت کا برسر عام اعلان ہوگا، اور لوگوں کو آپ کی اتباع کی تلقین اور حکم دیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ مہدی منتظر کا نظریہ کہ مہدی حیات ہیں، غار میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یہ نظریہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ اور آپ عقلاً بھی سوچیں تو امام مہدی کا منصب جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ تو آپ بتائیے ہر زمانے میں 1100 سال ہو گئے اسلام پر اتنے سخت حالات آئے، تو جو شخص وہ کہتے ہیں حاضر امام یہی ہیں اور ابھی چھپے ہوئے ہیں، تو امام جو امامت کے منصب پر ہو اور جو اللہ کی طرف سے منتخب ہو، اس کا تو یہ شیوا نہیں ہے، اس کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چھپ کر کہیں پناہ گزیر ہو جائے۔ وہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کیے بغیر، وہ تو میدان عمل میں آ کر حق کا پرچار کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے اکابرین اور صالحین کا، ائمہ دین کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ تو یہ امام مہدی کے خود شایان شان نہیں ہے کہ اتنا شریعت کے خلاف جو ہے وہ طوفان مچا رہے اور آپ ایک غار میں چھپے ہوئے اپنی جان کی حفاظت میں معاذ اللہ لگے ہوں۔ تو یہ نظریات خود امام مہدی کی شایان شان بھی نہیں ہے اور آپ کی شان کو زیب بھی نہیں دیتے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ظہور کے وقت کی جو علامت بیان فرمائی ہے، جب آپ مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان فرمائیں گے، تو اس وقت کے حالات کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جو خلفاء کے بیٹے ہوں گے، اور وہ خلافت کے منصب کو حاصل کرنے کے لیے اور مکہ مکرمہ کے خزانے کو لوٹنے کے لیے 3 خلفاء کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان خلفاء کے بیٹے وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے مکہ کی طرف، دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں، خزانے کو لوٹنے کی لالچ میں۔ اس وقت جو ہے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ظہور ہوگا۔ یہ پوری حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور امام مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا اسی حدیث میں کہ جب تم ان کو دیکھ لو امام مہدی کو تو ان کی بیعت کر لو، چاہے تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے، یعنی اتنی مشقت بھی اگر تمہیں برداشت کرنی پڑے، اگر امام مہدی تمہیں میسر آ جائیں اور ان کے ظہور کا تمہیں پتہ لگ جائے تو پھر ان کی اتباع سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے کتنی مشقتیں تمہیں برداشت کیوں نہ کرنی پڑیں۔ پھر جو ہے اس وقت کی خوشحالی کا ذکر بھی احادیث طیبہ میں ہے۔ میں نے کہا نا 50 کے قریب مختلف کتب میں احادیث مستند طرق سے، جو مستند ذرائع سے ہمیں ملتی ہیں، اور بھی کئی حدیثوں میں کئی ذخیرے موجود ہیں، لیکن ان تمام کا خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں وقت کی مناسبت کے ساتھ ساتھ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے حالات کی خوشحالی کا ذکر بھی فرمایا۔ یخرج فی آخر امتی المہدی، انہوں نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں مہدی تشریف لائیں گے، یعنی آخر کا ہم مفہوم سمجھ رہے ہیں، قرب قیامت کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخر میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یسقیہ اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ ان کے دور میں خوب بارش نازل فرمائے گا، یعنی خوشحالی کا ایک ذکر ہے، علامت ہے۔ وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا،
زمین اپنے سبزے اگا دے گی، خوب سرسبز و شاداب اور ہریالی ہوگی، ہر طرف سبزہ ہوگا، پیداوار میں کثرت ہوگی۔ وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا، اور آپ لوگوں میں برابری کی بنیاد پہ مال کو تقسیم فرمائیں گے، یعنی کوئی نسبی فرق نہیں ہوگا، کوئی خاندانی شرافت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہر شخص جو ہے آپ کے بیت المال سے حصہ وافر مقدار میں پائے گا۔ فرمایا وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، مویشیوں کی کثرت ہوگی، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور امت اسلام عظیم امت بن جائے گی، دنیا کی گویا کہ سپر پاور آپ کہہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کے صدقے سے امت مسلمہ کو شرف عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے آپ کی خلافت کا، آپ کی اس سربراہی کا ذکر فرمایا کہ آپ 7 سال تک اس طرح سے قیادت فرمائیں گے۔ تو یہ قیادت یاد رکھیے گا، یہ روحانی بھی ہوگی اور بادشاہی اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے بھی آپ امت مسلمہ کی قیادت فرمائیں۔ روحانی اعتبار سے بھی آپ قائد ہوں گے، جیسا کہ میں نے غوثیت کبریٰ کے منصب کا ذکر کیا، یہ اسی حوالے سے اسی ضمن میں نے کیا تھا کہ ولایت کی بھی آپ سرتاج ہوں گے روحانی اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ آپ امت کی خلافت کا عظیم صحرا بھی اپنے ذمے لیں گے اور امت کی آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح اور بھی احادیث ہیں کہ جن میں اشارتاً حضرت امام مہدی کی خلافت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور کچھ میں بالکل واضح انداز میں ذکر ملتا ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی کچھ سماعت کیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ایک روایت ہے جو کہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، یہ مسند کتاب حدیث مبارکہ کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ یہاں اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ پہلے آپ گمراہ تھے پھر اصلاح ہو گئی، یہاں اصلاح سے مراد یہ صلاحیت پیدا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان پر اپنے کشف و برکات کا نزول فرمائے گا اور ان کے سینہ مبارک کو شرح صدر عطا فرمائے گا اور آپ اس خلافت کے لیے پھر اعلان فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4284، یہ حدیث مبارکہ سیدہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ المہدی من عطرتی، حضور فرماتے ہیں کہ مہدی میری عطرت میں سے، میری اولاد میں سے ہوں گے، من ولد فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان میں سے، یعنی جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ تشریف لائیں گے۔ پھر جناب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 156 یہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ مشہور روایت جس کا ذکر میں نے مختصر اشارتاً گزشتہ درس میں بھی دیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت امام مہدی کو نماز کے لیے آگے فرمائیں گے، فجر کی نماز ہوگی، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی کی ملاقات بھی ہوگی، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو حالانکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن اس امت کے ایک خلیفہ اور امام کو فوقیت دیں گے اور آپ ان کو شرف دیں گے خود کہ وہ آگے بڑھیں اور نماز ادا کریں۔ تو فضیلت اگرچہ نبی کی زیادہ ہے لیکن یہ آپ کی شفقت ہوگی کہ آپ امام مہدی کو شرف دیں گے اور وہ نماز ادا فرمائیں گے۔ اس کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں کئی مقامات پر فرمایا، گزشتہ درس میں ہم نے سماعت کی تھی، یہاں بھی دیکھیے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حوالہ مسند امام احمد کا، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعالی صلی بنا، جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کے امیر یعنی امام مہدی یہ کہیں گے کہ آپ آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے فقال اللہ، تو آپ فرمائیں گے نہیں،
ان بعدکم علی بعد امیر لیکرم اللہ ہذہ الامہ، وہ کہیں گے کہ اس امت کی امامت اس امت کو ہی زیب دیتی ہے، تو آپ چونکہ اس امت کے امام ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اور ان کی قیادت آپ کے ذمہ ہے روحانی اعتبار سے بھی اور خلافت کے اعتبار سے بھی، تو آپ کو ہی یہ زیب دیتا ہے کہ آپ نماز ادا فرمائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی شفقت ہوگی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا، من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ۔ ایک اور روایت میں اس کا ذکر یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ فیض القدیر کے اندر موجود ہے، من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، کہ ہم میں سے ہی وہ شخص ہوں گے کہ جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کریں گے۔ تو نبی کی کسی شخص کے پیچھے نماز ادا کرنا یقیناً یہ ان کے شرف کو اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر جناب آپ آگے چلیے، تو بہت ساری حدیثیں مضمون کے اعتبار سے سیم ہیں، تو میں ان کو اسکپ کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن ہم اس مضمون کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ حضرت امام مہدی کون ہیں، کب انہوں نے تشریف لانا ہے، کیا ان کے فضائل ہیں، کیا ان کی شانیں ہیں، اور یہ مرزا ملعون کے یہ دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو کچھ باتیں اور بھی پیش کروں گا کہ ماضی میں تاریخ کے اعتبار سے اگر وقت نے اجازت دی تو ماضی میں اور بھی ایسے لوگ گزرے ہیں مرزا کے علاوہ کہ جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹی شہرت کے لیے، خلافت کے حصول کے لیے، بادشاہی کے لیے، اور لوگوں پر اپنے رعب و دبدبے کو جمانے کے لیے، لیکن وہ ساری علامتیں جو حدیث مبارکہ میں امام مہدی کی بیان فرمائی گئیں، وہ ان میں سے کسی پر بھی پوری صادق نہیں آتی، اس لیے ان کے دعوے ان کے منہ پہ پڑے اور وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ اب آگے چلیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اہل شام کا ذکر اور ان کی خلافت کا ذکر۔ حضور نے فرمایا، یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصی المال حسیا ولا یعدہ عدا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں، یہ مسلم شریف کی حدیث کتاب الفتن حدیث نمبر 2913 میں یہ ذکر موجود ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے، میں نے اس کا آخری حصہ پڑھا ہے وقت کی قلت کی بنا پر، جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصی المال حسیا ولا یعدہ عدا، کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا کہ جو جھولیاں بھر بھر کر بغیر گنے لوگوں کو مال عطا کرے گا، اتنی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا۔ پھر ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے خواب دیکھا۔ اب دیکھیں، ہمارا خواب دیکھنا اور ہے، کسی اور شخص کا خواب دیکھنا اور ہے، اور نبی کے خواب کا معاملہ جدا گانا ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یہ اصولی اور نظریے کی بات ہے، تو انبیاء کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہیں۔ جبھی حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کی اتباع میں چل پڑے ذبح کرنے کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آج کسی کو خواب آ جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے اگر وہ حرکت کرنے لگے گا تو، اور وہ کہے گا نہیں، جس طرح حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا مجھے بھی خواب آیا ہے۔ تو وہ نبی ہیں، ان کے لیے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور اللہ ان سے کلام فرماتا ہے خواب کے ذریعے سے، ان کا معاملہ جدا گانا ہے، عام لوگوں کا معاملہ علیحدہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جب خواب کا ذکر ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی ہیں، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے آرام فرمانے کے دوران ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کوئی عجیب خواب دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ بیدار ہوئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ پر کیا کیفیت تھی،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ لوگ میری امت کی طرف میری امت میں سے کچھ لا کرنے کے لیے اور ایک قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے ہیں. قریش کہ اس شخص سے حضرت امام مہدی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ امام مہدی جو ہے وہ قبیلہ قریش سے ہوں گے، کیونکہ حضور کے خاندان میں سے، حضور کا خاندان قریشی خاندان ہے. تو قریش میں سے آپ تشریف لائیں گے. اور یہ بھی ایک میں آپ کو نظریے اصول کی بات عرض کر دوں، اگرچہ بات تھوڑی مختلف ہے لیکن یاد دہانی اور معلومات کے لیے ہم اس کو ذہن نشین رکھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا الائمۃ من القریش، کہ جتنے بھی خلفاء بنیں گے، خلفاء اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو بادشاہیت ہے، ایک ملوکیت ہے جس کو سرداری کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، حکمرانی کہہ لیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو نبوت کے طرز پر خلافت کا جو معیار خلفاء راشدین نے قائم فرمایا، اس طرز کی جو خلافت ہے وہ اگر بات کی جائے تو اس کا ذکر حضور نے فرمایا کہ اس پہ جتنے بھی ائمہ آئیں گے خلافت کے، وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. تو آپ دیکھ لیجیے خلفاء راشدین کے زمانے میں اور بعد تک بھی جتنے بھی خلافت کے منصب پر فائز وہ سارے قریش میں سے ہیں، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش میں سے ہوں گے. تو حضور نے اس حدیث مبارکہ میں اپنے خواب کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے یہ عجیب خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ میں پناہ لیے ہوئے ہے، اور جب وہ کھلے صحرا میں تھے تو ان کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا جو اس برے ارادے سے آ رہے تھے، اور زمین ان کے لیے پھٹ گئی اور زمین نے انہیں اپنے اندر نگل لیا. پھر جناب اسی طرح کی ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام مہدی کے بیعت لینے کا ذکر فرمایا. یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام، کہ میری امت کے ایک شخص کے ہاتھوں لوگ بیعت کریں گے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان. رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان وہ اس سے بیعت کریں گے. اور وَلَن يَسْتَحِلُّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، اور جب اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، یعنی خود اہل اسلام میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو کعبۃ اللہ کی توہین کریں گے، اس کی حرمت کو پامال کریں گے، تو پھر یہ اس کی گویا کہ اختتام کی طرف اور تباہی کی طرف معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ بیعت کا ذکر حضرت امام مہدی کا یوں فرمایا گیا کہ آپ سے لوگ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے، اور اس کے بعد یعنی جب آپ کا زمانہ ختم ہوگا پھر جو ہے امت دوبارہ پلٹ کر ہدایت کی طرف نہیں آئے گی، اور پھر اسی حال میں قیامت قائم ہو جائے گی. اور وہی امامت والی حدیث ایک اور الفاظ میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کو ذکر کیا، حدیث نمبر 3449. کیف انتم، گزشتہ درس میں نے یہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، برکت کے لیے پھر سماعت کر لیتے ہیں. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. پھر دیکھیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان هذه الامر لا ينقضي، یہ اسلام کا معاملہ یہ مکمل نہیں ہوگا، حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ، جب تک کہ 12 خلیفہ اس میں نہ آئیں. ثم تکلم بکلام خفی علیہ فقلت لابی ما قال، حضور نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ سارے کے سارے یہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس قریش کے اس آخری خلیفہ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گے وہ سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی حضرت امام مہدی کے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست قہر کا نزول ہوگا
اور وہ خائب و خاسر ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر دیکھیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی فضائل، آپ کی شانیں، آپ کے اس منصب کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے زمانہ ماضی میں، تاریخ اسلام میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک تو مرزا کے حوالے سے ہم نے، چونکہ ہمارا موضوع عنوان یہ ہے، ہم نے سماعت کیا کہ وہ ساری باتیں جو احادیث میں حضور علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات و کمالات کو بیان کیا، وہ صادق اس پر ہرگز نہیں آتی۔ اور اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں، ایک طویل فہرست ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کو کر دیتا ہوں، لیکن وہ علامتیں ہمیں ایک بار پھر دہرا لینی چاہیے جو احادیث طیبہ میں ذکر ہوئی، تاکہ ہمیں بات سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام جو علامات ذکر فرمائی ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کے وفات کے بعد اختلاف واقع ہوگا، اور زمین جو ہے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی کو مبعوث فرمائے گا، اور آپ جو ہے لوگوں سے بیعت کریں گے، اور رب العالمین آپ کو شرف عطا فرمائے گا۔ پھر آپ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ پھر ان کا نسب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا۔ پھر حضور نے یہ فرمایا کہ یہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، لمبی ناک والے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ نیک، متقی، علم شریعت اور حکمت و دانش رکھنے والے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا ظہور ہوگا، حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان آپ بیعت لیں گے۔ تو یہ تمام باتیں جنہوں نے بھی دعوی مہدی ہونے کا گویا کہ تقاضا کیا یا دعویٰ کیا، ان میں سے کسی پر بھی صادق نہیں آتی۔ پھر یہ بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ 3 خلافت کے متوالے یا ان کی بیٹے خلیفاؤں کے، وہ جو ہے مقابلے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہوں گے مکے پہ قبضہ کرنے کے لیے اور خزانے لوٹنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے امام مہدی کو علیحدہ سے یہ منصب عطا فرما کہ ان تینوں کو رسوا فرما دے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمائی، جو ان میں سے کسی بھی مدعی کے اوپر صادق نہیں آتی، جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ابتدا سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ روافظ کا نظریہ بھی ہم نے ضمن ڈسکس کر لیا کہ آپ جو ہے وہ چونکہ امام مہدی قرب قیامت آپ کی ولادت ہوگی، اور پھر آپ اپنے عمر کے حصے کو پہنچیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت قرب قیامت ہی احادیث میں مذکور ہے، جبکہ روافظ کا نظریہ ہم نے سماعت کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی آ چکے ہیں، اور سامرا کے پہاڑوں میں، غاروں میں آپ جو ہے وہ سن 260 ہجری سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔ حضرات انبیاء کرام تشریف لائے اور وہ پردہ فرما گئے، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہزاروں سالوں سے زندہ ہیں، تو یہ ان کی طرف ایسی بات منسوب کرنا یہ بھی قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ پھر یہ روافظ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام برحق ہیں، اور ان کو حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ تمام لوگوں کی حالات سے واقف ہیں اور نگاہوں سے غائب پوشیدہ ہیں۔ تو یہ باتیں بھی کوئی احادیث کی صداقت پر مشتمل نہیں ہیں۔ پھر دوسرا دعویٰ جو ہے وہ عبداللہ بن سبا نے، یہودی نے کیا، جو کہ اگر ہم تفصیل میں جائے بغیر مختصراً سمجھیں تو عبداللہ بن سبا وہ اسلام کی تاریخ کا وہ بدترین بدبخت شخص ہے کہ جس نے مسلمانوں کو ابتدائی زمانے میں، صحابہ کے زمانے سے آپ دیکھ لیں تو اسلام کو، اہل اسلام کو منتشر کرنے میں، تفرقہ ڈالنے میں اس نے بہت بڑی سازشیں کی اور بہت بڑی اس نے ناپاک اپنی منصوبہ بندی کی،
جس کی بنا پر امت میں بے حد انتشار و اختلاف پھیلا. تو اس کا نام آپ یاد رکھیے گا, عبداللہ بن سبا یہودی تھا. اور ہم یہ کہتے ہیں تاریخی تناظر میں کہ جتنے بھی اہل تشیع اس زمانے میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے نسل سے ہیں, اسی کے چاہنے والوں میں سے اور اسی کے بنائے ہوئے گروہ جتھوں سے اس کا تعلق ہے. بہرحال تو عبداللہ بن سبا چونکہ امت میں انتشار اور افتراق چاہتا تھا تو اس نے کہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ مہدی منتظر ہیں, یعنی یہ جو وصال فرما گئے. اب دیکھیں کتنا جاہلانہ اس نے وہ پیش کیا. حالانکہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ امام حسن کی آل میں سے وہ ہوں گے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خود جو ہے یہی مہدی منتظر ہیں, یعنی آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. جو ہندوؤں والا نظریہ ہے کہ ایک بندہ چلا گیا دوبارہ پلٹ کے وہ دوسرے شکل میں دوسرے روپ میں آئے گا, تو اس طرح کا اس نے تاثر پیش کیا. تیسرا شخص جو ہے وہ مختار ثقفی ہے, جس نے محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے تھے. میں مختصراً عرض کر رہا ہوں, ہر حوالے میں پھر ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, مختصراً خالی معلومات کے لیے کہ تاریخ اسلام میں اس طرح کے لوگ پہلے بھی گزرتے رہے. شہرت کے لیے یا جھوٹے مقاصد کے لیے, خلافت کے لیے یا بادشاہی حکمرانی کے لیے انہوں نے اس طرح کے ڈرامے رچائے, لیکن وہ اپنے ان منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ وہ جو تعلیمات ہمیں احادیث میں ملتی ہے وہ خود ان کے خلاف جاتی ہیں. تو مختار ثقفی جو کہ پہلے محب اہل بیت تھا, پھر دشمن اہل بیت ہو گیا, اور اس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا. تو یہ تمام تر اس کی وہ ہے ہسٹری ہے. اس نے جو ہے وہ محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں, جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ خولہ بنت جعفر سے نکاح فرمایا تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو منع فرمایا تھا کہ میری بیٹی کی موجودگی میں, یہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو خصوصی شرف دیا, خصوصی ان کی شان کو ظاہر فرمایا کہ میری بیٹی کی حیات میں حضرت علی سے فرمایا تھا کہ آپ کے دوسرا نکاح فرمانا حرام ہے. تو جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا پھر آپ نے سیدہ خولہ بنت جعفر سے نکاح فرمایا تھا, اور ان سے آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ بڑے عظیم و شان آپ چراغ ہیں اور آپ کی بڑی خدمات دین اسلام کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا پھیلایا جائے. تو مختار ثقفی نے کہا کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, تو یہی جو ہے وہ مہدی ہے جن کا ذکر حدیث میں ہے, جس کا احادیث کے خلاصے سے ہم اگر تقابل کریں تو کوئی صداقت ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اسی طرح عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جو کہ حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں, ان کے خاندان میں ایک شخصیت ہیں, ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے مہدی ہیں, لیکن وہ بھی صادق نہ آ سکا. اسی طرح محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب جن کا لقب نفس زکیہ تھا, ان کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا, جو کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں, امام حسن کے پوتے ہیں, سگے پوتے, ان کے بارے میں لوگوں نے کہا. لیکن یہ ان کا اپنا دعویٰ نہیں تھا, یہ بہت متقی پرہیزگار ہیں, اور ہمارے لیے شرف و اعزاز کی بات ہے کہ سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی کے نسب سے ہیں, حضرت نفس زکیہ کے نسب سے. وہ بہت قریب کا تعلق ہے کیونکہ آپ بہت پرانے بزرگ ہیں, تابعی بزرگ ہیں, تبا تابعی بزرگ ہیں, تو وہ ایک تعلق نفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کا بہت قریبی ہے. تو یہ خود الیاذ باللہ اس قسم کسی دعوے میں ملوث نہیں تھے, لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا تھا, لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اور بالآخر لوگوں پر واضح ہو گیا کہ یہ امام مہدی نہیں ہیں. پھر ایک شخص گزرا جس کا نام عبید اللہ بن معمون, یہ فرقہ کرامتیہ کا بانی تھا, اور اس کا دادا یہودی تھا. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے اسلام کا لبادہ ہی اسی لیے اوڑھا تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلائے. یہ بات ہے 325 صدی ہجری کی, 325 سن ہجری کی بات ہے. اس وقت جو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا, اور یہ بدبخت جو ہے وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے چرا کر لے گیا, اور اس نے کفر و الحاد کو بہت زیادہ فروغ دیا. اس لیے یہ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی زاویے سے امام مہدی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ بربری, یہ
ابن تومرود کے نام سے مشہور و معروف تھا. اس نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے اور اپنا نسب جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ سے جا کر جوڑتا تھا. اچھا ایک بات میں ضمناً اور عرض کر دوں کہ اہل تشیع کی جو میں نے بات آپ کو پیش کی ہے اس میں ایک بات رہ گئی کہ اہل تشیع جو ہے وہ امام مہدی کو امام حسن مجتبیٰ کے نسب سے نہیں مانتے. وہ امام حسین کی حالت سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہیں اور موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ چھپے ہوئے ہیں. تو یہ امام حسین سے امام مہدی کو مانتے ہیں. حالانکہ احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا کہ امام مہدی جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے نسب سے تشریف لائیں گے. پھر ایک شخص محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی، یہ 1302 صدی ہجری میں یعنی 1885 میں اس نے جو ہے یہ دعویٰ کیا. یہ صوفی شخص تھا اور سوڈان کا علاقہ جو ہے اس پہ اس کا بڑا وہ تھا، غلبہ تھا روحانی اعتبار سے. تو اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ امام مہدی ہے. لیکن بالآخر اس کے بارے میں بھی لوگوں کو واضح ہو گیا کہ کوئی بھی ایسی نشانی جو امام مہدی کے بارے میں آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے اور ان کی امامت ہے اور پھر ظلم و جبر دنیا سے ختم کرنا، خلافت پر متمکن ہونا، سارے مسلمان آپ کی اتباع کو تسلیم کریں گے. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوگا امام مہدی کے لیے، جو کہ ان میں سے کسی پر صادق مرزا غلام احمد قادیانی تک کسی پر بھی یہ بات صادق نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور حضرت امام مہدی کی فوج کا ہمیں ہماری نسلوں کو حصہ بنائے، ان کی اتباع کرنے والوں میں اور ان کی محبتوں کو دل میں بسانے والوں میں ہمیں شامل فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. مولا کریم رؤوف الرحیم ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. الہ العالمین ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین جو ہم نے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں سماعت کی، مولا کریم رؤوف الرحیم ان کے ذکر خیر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. مولا کریم جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں سب کو ایک ایک لمحے کی برکت سے کروڑ رحمت برکت عطا فرما. جو ہمارے احباب کی سلسلہ سجاتے ہیں، یہ بزم سجاتے ہیں مولا، تو ان کے گھروں میں خیر و برکت کو نازل فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، انہیں مزید کامیابیاں عطا فرما. مزید اور لوگوں کو مولا ان نیک مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم رؤوف الرحیم دنیا و آخرت کی ہر خیر بھلائی سلامتی عافیت ہمیں نصیب فرما دے. ہر قسم کے شر سے، شریروں سے، آفات و بلیات سے، وباؤں، بیماریوں، حادثات سے، ناگہانی آفات سے، خطرناک بیماریوں سے، عافیت کے چھن جانے سے، زوال نعمت سے ہمیں بچا. مولا کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اپنے محبوبین کا صدقہ ہماری جائز مرادوں کو، نیک مقاصد کو پورا فرما. ہماری اور پوری امت کی تمام مشکلات کو دور فرما. اہل حق و غلبہ عروج عطا فرما. الہ العالمین فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما. ہمیں بہک جانے سے، بھٹک جانے سے، گمراہ ہو جانے سے بچا لے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.